ہٹلر نے یہودیوں کی 60 لاکھ لاشوں سے فائدہ کیسے اٹھایا؟ ہٹلر کا باپ کون تھا؟ ہٹلر نے صرف 600 یہودیوں کو زندہ کیوں چھوڑا؟ ہٹلر کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ہٹلر کی یہودی قوم سے نفرت کی وجہ کیا تھی؟ یہ سب معلومات آج کی اس ویڈیو میں فراہم کی گئی ہے۔ یہودی قوم کے لیے خوف کی علامت سمجھا جانے والا ہٹلر، جس کا باپ بھی ایک یہودی تھا، اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرتے ہوئے صرف 600 یہودی زندہ چھوڑ دیے تاکہ دنیا دیکھ لے اور یاد رکھے کہ ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا تھا۔ ہٹلر کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، یہودیوں کو قتل کرنا۔ آخر ہٹلر کی اس قوم سے نفرت کی وجہ کیا تھی اور 600 کو کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ ہٹلر ایک معمولی گھر کا غریب شخص تھا جو اپنی حکومت بنانے تک میں کامیاب ہوا، مگر کیسے؟ ہٹلر نے تمام یہودیوں کو جرمنی میں بلا کر قتل کیا، مگر ہٹلر خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا۔ ہٹلر کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی ملک ہنگری میں ہوئی تھی۔ ہٹلر کے خود کا مذہب عیسائیت تھا، مگر اس کا باپ بھی ایک یہودی مذہب کا پیروکار تھا۔ ہٹلر کی اپنی باپ سے نفرت کی وجہ دراصل ہٹلر کی ماں تھی، کیونکہ ہٹلر کی ماں ایک عیسائی خوبصورت خاتون تھی، اور اس کا باپ جس نے اس سے زبردستی قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہٹلر کی ماں ہر لمحے اس کے باپ کا ظلم سہتی رہتی تھی۔ ہٹلر کے باپ کا ظلم ہٹلر کے اندر آئے روز نفرت بڑھتا چلا گیا۔ یہ نفرت صرف اس کے باپ تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ اس کی یہ نفرت تمام یہودی مذہب کے خلاف شدت اختیار کرتی گئی۔ ہٹلر کا تعلق غریب گھرانے سے تھا اور صحت و جان میں بھی بہت کمزور تھا، مگر اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طرح فوج میں بھرتی ہو جائے۔ ہٹلر جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گیا تو افسر نے ہٹلر کو دیکھتے ہی طنزیہ کہا، تم فوج میں کیسے بھرتی ہو سکتے ہو؟ تم تو اتنے کمزور جسم کے ہو کہ خالی بندوق بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کچھ دنوں بعد جب جرمنی پر حملہ ہوا تو مجبوراً جرمن افسر کو جیسا بھی کوئی بندہ ملا اسے اپنی فوج میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ یوں ہٹلر کو موقع ملا تو اس نے آرمی جوائن کر لی۔ ہٹلر نے کچھ عرصہ تک جرمن فوج کے ساتھ کام کیا، لیکن اس نے فوج کے اندر بغاوت کرنا شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فوج کا ایک بڑا حصہ اپنے ساتھ ملاتے ہوئے جرمن فوج سے ہٹ کر اپنی فوج بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر اسی فوج کے ذریعے ہٹلر ایک دن سرکاری کرسی تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ چونکہ ہٹلر بچپن سے ہی یہودی قوم کا بغور جائزہ لیتا آ رہا تھا، یہ قوم کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتی، چاپلوسی ہٹ درمی میں یہ قوم اپنی ثانی نہیں رکھتی۔ اس لیے ہٹلر نے جرمن لوگوں کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف مہم تیز کر دی۔ پورا جرمن ہٹلر کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور یہودیوں سے شدید نفرت کرنے لگے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہٹلر نے ایک قانون بھی پاس کیا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی یہودی آباد ہیں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے۔ ہٹلر کا بچپن انہی یہودیوں کے اندر گزرا تھا اور وہ ان کی پوری ہسٹری اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ جانے کتنے انبیاء کرام کو شہید کرنے والے بھی یہی یہودی تھے، اور جس ملک میں جس جگہ پر یہ قوم بسی وہاں سوائے قتل و غارت، فتنہ فساد اور جنگوں کے علاوہ اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ ہٹلر نے جب قانون پاس کیا تو اس وقت جرمنی میں بسنے والے یہودیوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ باقی دنیا میں بسنے والے یہودیوں کو بھی ورغلا کر جرمنی میں اکٹھا کر لیا گیا۔ ہٹلر کو اس بات نے سوچ میں ڈال دیا کہ اگر ہم اتنی کثیر تعداد میں یہودیوں کو قتل بھی کر دے تو ہم ان کی لاشوں کا کیا کریں گے؟ چنانچہ ہٹلر کا ساتھ دینے والوں نے اسے مشورہ دیا کہ ہم یہودیوں کو ایسی موت دیں گے کہ ان کی آنے والی نسل اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ان کی لاشیں ہماری زمین پر گند نہیں بلکہ ہمارے ہی زمینوں کو کھاد مہیا کرنے کا کام کرے گی۔ ہم ایک فیکٹری بنا کر ان کے جسموں کو گلا کر اپنے فصلوں کے لیے کھاد تیار کریں گے۔ جب فیکٹری تیار ہوئی تو ہزاروں یہودیوں کو پکڑا جاتا، ان کے کپڑے اتار کر ان کے بال کاٹ دیے جاتے، جس سے جرمنی کے لوگ بستر بناتے تھے۔
اس عمل کرنے کے بعد یہودیوں کو بھگانے کا کہا جاتا۔ آگے کڑے موجود سپاہی ان پر ایسا کیمیکل ڈالتے کہ یہ لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ انہی بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر فیکٹری میں ایک مشین کے اندر ڈالا جاتا اور ایسے کیمیکل کا استعمال کیا جاتا کہ آدھے گھنٹے بعد ہزاروں یہودیوں کے جسم کے کالے رنگ کھولتے پانی میں گل مل جاتے۔ اسی کھولتے پانی کو جرمنی کے لوگ کھیتوں میں کھاد بنانے کے لیے استعمال کرتے۔